باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من سرها فقد سرني ومن ساءها فقد ساءني هو ثمرة فؤادي وبهجة قلبي والحوراء الإنسية على الأرض صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اپنے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے جن احباب نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ذکر کے اس مرکز کو قائم کیا، ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان کی مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، اور دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ایام سیدہ سلام اللہ علیہا بپا ہوئے ہو رہے ہیں اور جناب سیدہ کی یاد منائی جا رہی ہے، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ فرزندان اسلام، خدمت گزاران مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، دنیا میں جہاں جہاں پر بھی اعلی کلمہ حق کے لیے ثابت قدم ہیں، خداوند متعال کی توفیق و حمایت و نصرت و فتح حتمی کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صل علی محمد۔ صاحب صفوف اعظم، منتقم خون شہدائے کربلا، حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجیے۔ خدا بند متعال کی یہ توفیق ہے کہ روز بروز جس ہستی کو خدا بند متعال نے قرآن مجید میں کوثر قرار دیا تھا، اس ہستی کی معرفت کے حوالے سے مومنین میں بھی شعور پہلے سے بہتر ہو رہا ہے اور ان کی یاد کو بھی تسلسل سے منایا جا رہا ہے۔ مراجع کی شروع سے البتہ نگاہ یہی ہے کہ ایام فاطمیہ بھی عاشور سے کم نہیں ہیں۔ ہر امام، ہر معصوم نے اپنی زندگی میں جو جد و جہد فرمائی، وہ انہی کی زندگی کی مشکلات اور دشمنوں کی ریشہ دوانیوں کے حوالے سے کسی بھی دور میں کمتر نہ تھی اگر امامت کی شان کو ہم پہچانیں۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی گرامی اسلام پر جانثار بہت زیادہ تھے، لیکن پھر بھی نبی گرامی اسلام فرماتے تھے کہ جتنی مجھے اذیتیں دی گئیں، نبیوں میں اتنی کسی کو اذیتیں نہیں دی گئیں۔ اسی طریقے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا وہ معروف قطعہ 4 جو ان پر مشتمل ہے رباعی کی صورت میں، اس کے دوسرے حصے کو عموماً پڑھا جاتا ہے اور پڑھا بھی مصائب کے موقع پہ جاتا ہے۔ ایک پوری اپنی زندگی کی تصویر کشی جناب سیدہ نے اس میں کی ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا،
کہ میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر روشن دنوں پر آتی تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اور آپ جانتے ہیں، ایک مرکز علمی کے قریب رہتے ہیں اور تسلسل سے انشاءاللہ آپ کا علماء سے رابطہ بھی ہے کہ امام معصوم یا کوئی بھی معصوم ہستی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب کوئی کلام فرماتے ہیں تو اس میں مبالغہ آرائی نہیں ہوتی، وہ واقعیت کے عین مطابق کلام ہوتا ہے، یعنی جو فرمایا ہے ویسا ہی ہے، اسی طریقے سے ہے، وہ ہماری اپنی عدم معرفت ہے۔ یہ جو چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، اور آپ نے فرمایا لِأَنَّهَا فُطِمَتْ عَنْ مَعْرِفَتِهَا، خداوند متعال نے لوگوں کو ان کی معرفت تک پہنچنے کی لوگوں میں صلاحیت موجود نہیں ہے کہ کنہ معرفت قرار دیا گیا جناب سیدہ کو، یعنی وہ ذات کے جس کی معرفت کما حقھا، جس طریقے سے ان کا حق ہے جناب سیدہ کا، وہ انسانوں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت امام خمینی یہاں پر ایک بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں، ظاہر ہے ایک بہت عظیم شخصیت تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء نے جناب سیدہ کے بارے میں، جتنے بھی انبیاء، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سیدہ کے آنے سے پہلے بھی انبیاء جناب سیدہ کی معرفت رکھتے تھے، اور دعاؤں کے ابواب میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے نا، جب قومیں حضرت موسیٰ لے کر بھاگے فرعون سے تو راستے میں پیاس لگ گئی، اور جہاں پہ لب ہو گئے، ابھی نیل تک نہیں پہنچے تھے، تو لوگوں نے گرنا شروع ہو گئے۔ تو اس وقت جو ایک پوری دعا ہے اس کا ایک حصہ ہے وَبِحَقِّ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جو حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی، وَبِحَقِّ، تیسرا جملہ ہے یہ، وَبِحَقِّ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ تو اس وقت تو حضرت عیسیٰ بھی تشریف نہیں لائے تھے کہ جناب مریم کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، تو وہاں پر جو تصویر کشی حضرت موسیٰ علیہ وعلی نبینا صلاۃ والسلام نے کی تھی، وہ جناب سیدہ کے حوالے سے وہاں دعا مانگی تھی۔ امام خمینی فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء نے جناب سیدہ کی ذات کے متعلق فرمایا ہے، وہ انبیاء نے اپنی معرفت کے مطابق فرمایا ہے، اور جتنے بھی آئمہ نے جناب سیدہ کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے وہ ہم عوام کی سطح علمی کے مطابق فرمائی ہے۔ یہاں پر امام خمینی یہ نہیں فرما رہے کہ آئمہ نے اپنی معرفت کے مطابق فرمایا ہے، انبیاء میں فرما رہے ہیں کہ انبیاء نے اپنی معرفت کے مطابق جناب سیدہ کی تعریف و توصیف کی ہے، اور آئمہ نے ہماری سطح فکری کے مطابق جناب سیدہ کی توصیف بیان کی ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں نبی گرامی اسلام کا فرمان شرف حاصل کیا پیش کرنے کا، وہ مختلف انداز سے کتب فریقین میں موجود ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ ایک متفق علیہ، یہ ابتدائی کلمہ ہماری کتب میں بھی اور اہل تسنن کی کتب میں بھی موجود ہے۔ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی گرامی اسلام نے مختلف موقع پر مختلف کلمات فرمائے۔ جو میں نے عرض کیا اس میں فرماتے ہیں نبی گرامی اسلام من سرہا فقط سرنی، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو مسرور کیا اس نے مجھ رسول خدا کو مسرور کیا۔ ومن ساءہا فقط ساءنی، جس نے میری بیٹی سیدہ کے ساتھ برا سلوک کیا اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا۔ اور پھر اسی اگر حدیث کو لیا جائے تو اس کے آگے نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی سیدہ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ میرے مقام پر ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ نہیں فرما رہے کہ وہ جنت میں ہوگا، بلکہ فرما رہے ہیں جنت میں وہاں پر ہوگا جہاں پر میں ہوں گا۔ اور آپ جانتے ہیں نبی گرامی اسلام کہاں پر ہوں گے؟ نبی گرامی اسلام سے بلند رتبہ کسی کا بھی نہیں ہے، اور بہشت میں بھی نبی گرامی اسلام کا سب سے بلند رتبہ ہوگا، اور لواء الحمد جسے ہم فقط ایک علم پرچم یا جھنڈا سمجھ لیتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں نا یا اللہ ہمیں لواء الحمد کا سایہ نصیب فرما، وہ مرکز لواء الحمد ہوگا جہاں پر نبی گرامی اسلام ہوں گے۔ فرما رہے ہیں کہ جو میری بیٹی سے محبت کرتا ہے
وہ جنت میں میرے ساتھ میرے والی جگہ پر ہوگا۔ اتنی بڑی بات نبی گرامی اسلام نے ہمارے لیے فرما دی، اور پھر اس سے آگے چل کے نبی گرامی اسلام فرماتے ہیں ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، خداوند متعال میری بیٹی فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لِرِضَى الْفَاطِمَةِ، اگر اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو میری بیٹی کو راضی رکھو۔ آپ نے توجہ فرمائی، نبی گرامی اسلام نے خداوند متعال کی رضایت اور غضبناک ہونے کے لیے میزان جناب سیدہ کی رضایت و غضب کو قرار دیا۔ قرآن مجید میں آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کہ خداوند متعال کا خوش ہونا یا غضبناک ہونا کسی اور کے ساتھ متصل ہو، بلکہ جتنے بھی انبیاء و اوصیاء و متقین جتنے بھی لوگ گزرے، انہوں نے خدا کو راضی کرنے کی سعی کی، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ لیکن خداوند متعال نے اگر قرآن مجید میں کسی کو راضی کرنے کا کہا تو وہ نبی گرامی اسلام کو کہا، ہم آپ کو دیں گے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَيَرْضَى۔ نبی گرامی اسلام سے فرمایا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو ایسی چیز عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کبھی یہ مطلب نہ لیجئے کہ خدا نخواستہ نبی گرامی اسلام خداوند متعال پر راضی نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ نبی گرامی اسلام راضی نہیں اور ابھی خداوند متعال نے راضی کرنا ہے نبی، نہ ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی مزید نبی گرامی اسلام کا رتبہ بڑھ جائے گا، مزید معرفت میں اضافہ ہوگا۔ معرفت کا لفظ خیر یہ بحث اور طرف چلی جائے گی، یعنی نبی گرامی اسلام کو بھی تسلسل کے ساتھ اس بلندی کی ضرورت ہے جس تک ہماری عقل نہیں پہنچتی۔ رب زدنی علما، اے خدایا مجھے علم کے اعتبار سے زیادہ کر۔ یہ جو نبی گرامی اسلام کو حکم ہوئے چند ایک مختصر، ان میں سے ایک یہ بھی حکم ہے کہ زیادہ کر۔ بہرحال خداوند متعال نے اپنے حبیب کے ذریعے سے جناب سیدہ کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا اور جناب سیدہ کی ناراحتی کو اپنی ناراحتی قرار دیا۔ مدینہ میں نبی گرامی اسلام کے اس گھرانے میں جناب سیدہ خواتین کو درس دیا کرتی تھیں اور خواتین روزانہ آپ کی خدمت میں آتی تھیں، تشریف لاتی تھیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اپنی زوجہ سے کہا، وہ آ رہی تھی در سیدہ پر بیت سیدہ سلام اللہ علیہا میں، تو اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ آقا زادی سے پوچھنا کہ میں اپنے بارے میں کہا میرے بارے میں پوچھنا کہ کیا میں ان کے شیعوں میں سے ہوں یا نہیں۔ اب وہ آ گئی آپ کی خدمت میں، اور جب اس کو موقع میسر ہوا اس نے سیدہ کونین کو شوہر کا سلام بھی پہنچایا اور کہا کہ میرا شوہر یہ سوال آپ سے کر رہا تھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ایک پورا نظام متعارف کروایا، ایک پورا کلیہ قاعدہ دیا جو فقط اس کے شوہر کے لیے نہیں تھا بلکہ آنے والے قیامت تک کے تمام افراد کے لیے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو کہنا کہ اگر وہ ہمارے اوامر پر عمل کرتا ہے وَتَنْتَهِي أَمَّا زَجَرْتُكَ، اور جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے ان سے رکتا ہے، فَهُوَ مِنْ شِيعَتِنَا وَإِلَّا فَلَا، اگر وہ ہمارے حکم کی پیروی کرتا ہے اور ہم نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکتا ہے تو شوہر کو بتا دینا وہ ہمارے شیعوں میں سے ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ زوجہ آ گئی گھر میں، اس نے آ کر اپنے شوہر کو بتایا، شوہر چیخیں مارنے لگ گیا، رونے لگ گیا۔ اس نے کہا ایسا تو نہیں ہے جیسا جناب سیدہ نے میزان فرما دیا ہے۔ روتا رہا۔ اگلے دن جب پھر زوجہ جانے لگی تو اس سے کہنے لگا کہ رسول زادی سے پوچھنا کہ جو آپ نے میزان دیا ہے اس پر تو میں پورا نہیں ہوں، کیا اب میں خالد فی النار، کیا میں ہمیشہ جہنم میں جلتا رہوں گا؟ پیغام لے کر آ گئی، جناب سیدہ کی خدمت میں عرض کیا
کہا کہ ایسے ہوا، آپ کا میں نے پہنچایا جواب، تو وہ کل سے اس کی حالت بدلی ہوئی ہے، ابھی اس نے آپ کی خدمت میں کہا ہے کہ میں پوچھ کر آؤں کہ اب میں تو ان پر عمل نہیں کرتا، تو کیا اب میں ہمیشہ جہنم میں رہوں گا؟ تو جناب سیدہ نے فرمایا نہیں نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، اگر وہ عمل نہیں کرتا، منہیات سے نہیں رکتا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ شیعتنا فی الجنہ خیار اہل الجنہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شیعہ جنت میں سب سے بڑے مقام پر ہوں گے۔ تمہارے شوہر کی جو حالت ہے، جو اس نے اقرار کیا ہے، وہ شیعہ نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي مُحِبِّنَا، وہ ہمارا محب ہے، اور ہمارا محب دنیا کی آزمائشوں سے گزرتے گزرتے بالآخر ہم تک پہنچ جائے گا۔ یعنی اسے بھی مایوس نہیں کیا، لیکن فرمایا اس کے لیے مصیبتیں ہوں گی، اس کے لیے مصائب ہوں گے، اس کے لیے آلام ہوں گے، اس کے لیے آزمائشیں ہوں گی، ان سے گزرتا ہوا وہ وہاں تک پہنچے گا۔ اس نے آ کر بتا دیا، شوہر کو حوصلہ ہوا۔ آپ بھی دنیا میں دیکھیں کہ کتنی مشکلات سے مکتب گزرتا ہے۔ آپ کو تو کہیں پر اپنی پراپرٹی کے اوپر مسجد و امام بارگاہ بنانے کی بھی اجازت نہیں ملتی، اور پاکستان میں آپ دیکھیں ہمارے بھائیوں کی 90% مسجدیں، میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں 90% مسجدیں تو غصبی جگہ پر آپ کو نظر آئیں گی۔ وہ ہمارے قریب میں 3-4 پارک ہیں، ہر پارک میں میلاد مسجد بنی ہوئی ہے، بڑی بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہ پارک ہیں، عوامی پراپرٹی ہے، اس پر کچھ نہیں بن سکتا، شرعی طور پر اس پر کچھ نہیں بن سکتا، حرام ہے۔ یہ سامنے سے آپ کے سڑک گزر رہی ہے، آپ کے لیے اس سڑک کو بند کرنا حرام ہے، اگر کسی شخص کے لیے وہ رکاوٹ بنتی ہے، الا یہ کہ جب پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں حفاظتی نقطہ نگاہ سے اس کو بند کیا جائے اسی محدود وقت کے لیے، اور مراجع فرماتے ہیں اجازت لی جائے، راضی کیا جائے ارد گرد لوگوں کو کہ ہم ایسا کرنے لگیں اور یہ آپ کی اور ہماری حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ میں بہت سی جگہ پہ، آپ بھی جانتے ہوں گے، حتیٰ یہ خود جہاں میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات ہیں۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ شیعہ قوم کی ایک یہ خوبی ہے، جہاں پر شیعہ ہوتے ہیں اور کوئی ان کو تنگ کرنے والا نہیں ہوتا، تو پھر ماشاءاللہ ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد کی ذات پر، یہ ہر جگہ ہے تقریباً۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، محب ہے، ہمارے محب دنیا کی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے بالآخر ہم تک پہنچ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آزمائشیں ہیں، ایک تو طے شدہ امر ہے، قرآن مجید نے بھی کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن شیعہ بننے کے لیے بھی آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں کتنا قتل و کشتار ہوتا رہا، پھر تھوڑا سا عرصہ ملتا ہے، پھر سختی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ہمارے ہمسائے میں ملک ہے، وہ بھی خواجہ آصف، اگلے دن اس کا خطاب لگا ہوا تھا ٹیلی ویژن پر، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ایران والوں کو اپنا بھائی بھی نہیں کہہ سکتے، وہ کہہ رہا تھا ہم قاسم سلیمانی کو شہید بھی نہیں کہہ سکتے، اتنی مشکل ہے ہمارے لیے، وہ اپنا کہہ رہا تھا کہ اتنی مشکل ہے ہمارے لیے، اور عقل سیکھو، یہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ یعنی دشمن بھی آپ کی، یا یوں کہہ لیں کہ جو محب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے وہ دشمن ہو، وہ شخص بھی آپ کی صلاحیتوں کا معترف ہے، آپ کی شرافت کا معترف ہے، لیکن اس کے باوجود آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود مسلسل سازشوں کا شکار ہیں، اس کے باوجود مسلسل دنیا کی طاقتیں آپ کا نام و نشان مٹانے پر تلی رہتی ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ قرآن مجید نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے جناب سیدہ کی صورت میں، اے میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، اے میرے حبیب
تیرا دشمن ہی دم بریدہ رہے گا، اس کا نام و نشان نہیں ہوگا، اس کا کہیں پر نام نہیں ہوگا۔ میں ابھی آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا سامرہ کی اذان لگی ہوئی تھی، کیا باوقار گنبد اور وہ سب چیزیں مومنین کی کوششوں سے وہ دوبارہ ہم دیکھنے کے قابل ہوئے۔ کسی بھی دشمن سیدہ کا آپ کو نشان نہیں ملے گا، کوئی بھی ایسے نظر نہیں آئے گا، کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا۔ ان شانئک ھو الابتر۔ اگر وہ کسی باطل شخص کی تعریف و تمجید بھی کرتے ہیں تو وہ بھی توہین کے انداز میں کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اس میں مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا شیعتنا من خیار اہل الجنہ، جنت کے سب سے نیک لوگوں میں پہلی صف میں ہمارے شیعہ ہوں گے۔ اور پھر امام ششم نے فرمایا کہ ہماری جدہ کی چونکہ یہاں پر معرفت نہیں ہے، خداوند متعال نے ایسا نہیں کیا کہ ہمیشہ کے لیے معرفت نہیں ہوگی، بلکہ خداوند متعال نے ہماری جدہ کی معرفت کے لیے ایک دن مخصوص کیا ہے، اس دن کو روز حشر کہتے ہیں۔ قیامت والے دن معرفت ہوگی ہماری جدہ کی، جب جناب سیدہ تشریف لائیں گی اور ہاتف غیبی کی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم۔ ابھی اس مرحلے کو آپ کے سامنے نہیں پڑھنا کہ اہل محشر سے کہا جائے گا اب ہماری کنیز آ رہی ہے، اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ نبی گرامی اسلام کو بھی حکم ہوگا اور اس کی علت بھی بیان ہوئی، بہرحال وہ بعد میں انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ جناب سیدہ تشریف لائیں گی، پھر ایک مرحلے سے جناب سیدہ گزریں گی، اس کے بعد جناب سیدہ اپنے شیعوں کی شفاعت فرمائیں گی۔ جب شفاعت ہو جائے گی، میں بہت مختصر کر گیا، جب شفاعت ہو جائے گی تو خداوند متعال کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے سیدہ اپنے شیعوں کو لے کر آپ چلیے بہشت کی طرف۔ جب یہ قافلہ چلنے لگے گا تو روایات میں ہے کہ ایک دفعہ یہ قافلہ رک جائے گا۔ جب رک جائے گا تو شیعہ تقاضا کریں گے، شیعان فاطمہ سلام اللہ علیہا تقاضا کریں گے کہ دنیا میں ہم نے بہت سی مشکلات جھیلی ہیں، دنیا میں لوگوں کو ہمارا تعارف نہیں تھا، ہمیں اچھوت کے انداز میں رکھا جاتا تھا، کہا جاتا تھا ان کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ پینا جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ ازدواج کرنا جائز نہیں ہے، ان کا ذبیحہ ٹھیک نہیں ہے، وعلی ھذا القیاس جیسی بہت سی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ ان سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی حکمتیں آئمہ علیہم السلام نے بیان فرمائی۔ شیعہ کہیں گے جن کو شفاعت سیدہ ملے گی وہ تقاضا کریں گے خدایا ہم چاہتے ہیں کہ آج ہماری بھی معرفت کروائی جائے۔ یا علی، جب یہ بات کریں گے کہ ہماری معرفت کروائی جائے، خداوند متعال ان سے ہاتف غیبی کی آواز آئے گی، انہیں اجازت دی جائے گی، اے وہ لوگوں جن کی میری کنیز نے شفاعت کی ہے، ذرا اہل محشر پہ نگاہ کرو۔ من سقا شربتا من الماء لحب فاطمہ ومن اطعمکم لحب فاطمہ ومن لبسکم لحب الفاطمہ۔ دیکھو ان لوگوں میں سے اگر کسی نے تمہیں پانی کا ایک گھونٹ میری فاطمہ کی محبت میں پلایا ہے، ایک گھونٹ، شربتا من الماء، اگر کسی نے تمہیں میری فاطمہ کی محبت میں، یہ شرط ہے، تمہیں کھانے کا ایک لقمہ کھلایا ہے، اگر کسی نے تمہیں لباس پہنایا ہے میری کنیز فاطمہ کی محبت میں، ان کا بھی ہاتھ پکڑو اور ساتھ بہشت میں لے جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب یہ موقع ہوگا تو سورہ فرقان کی 28ویں آیت جس میں رہ جانے والے کہتے ہیں کہ اے کاش یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ ہم نے اس فلاں شخص کو اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، کاش کہ ہم فاطمہ کے مقابلے میں فلاں کو اپنا رہنما نہ بنا بیٹھے ہوتے، اے کاش ہم بچ جاتے، اے کاش کہ ہم بھی فاطمی ہوتے۔ روز حشر
ہر شخص کی خواہش ہوتی کہ کاش ہوگی، کاش میں دنیا میں فاطمی ہوتا۔ مل کر صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو پس فخر کیا کیجئے کہ آپ فاطمی ہیں، اس سے بڑا سرمایہ ہمارے پاس اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لوگ حشر میں خواہش کریں گے کاش ہم دنیا میں فاطمی ہوتے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں لوگوں کو ہم نے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا، ان کے ساتھ ہماری دوستی نہ ہوتی، ہم نے رسول اللہ کو اپنا خلیل بنایا ہوا ہوتا۔ 28ویں آیت مسلسل تسلسل کے ساتھ متصل آیات ہیں سورہ فرقان میں یہ دونوں۔ کاش کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ اپنے راستے کو قرار دیا ہوا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول گرامی اسلام مکمل طور پر راستہ بتلا کر گئے ہیں، اور جناب سیدہ نے جو احتجاج فرمائے ہیں اس احتجاج میں، احتجاج کا مطلب ہوتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں یا جو آپ کو جھٹلا رہا ہے اس کے مقابلے میں حجت قائم کرنا، دلیل قائم کرنا۔ جناب سیدہ نے جو احتجاج فرمائے ہیں اس میں آپ کے اوپر ظلم ہونے کے بعد جب بعض لوگ اور بعض عورتیں آ کر آپ سے معذرت کرتے تھے تو جناب سیدہ فرماتی تھیں یہ نئی بات نہیں ہے، غدیر والے دن تمہارے اوپر حجت مکمل ہو گئی تھی، تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ آج میرے پاس آ کر بہانے بازی نہیں کرو، تم 2.5 ماہ پہلے غدیر میں وعدہ کر کے آئے تھے، حجت مکمل ہو چکی تھی، اب تمہارا عذر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ مل کر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ خداوند متعال نے ان کی محبت کو واجب قرار دیا۔ خود آپ دیکھیے بہت سے علماء کے ایسے واقعات ملتے ہیں۔ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی مفاتیح الجنان ہے، طولانی اگر چاہوں تو اس حوالے سے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک شخص نے جب شیخ عباس قمی سے ملاقات کی اور اس نے دیکھا کہ ایران و عراق ہر جگہ پر ہر شخص کے گھر میں مفاتیح الجنان موجود ہے، اور مفاتیح الجنان بازار سے ملا نہیں کرتی تھی، اتنی اس کی ڈیمانڈ تھی اس زمانے میں، اب بھی ہے۔ تو شیخ عباس قمی سے ایک عالم دین نے پوچھا کہ اے شیخ آپ نے کتابیں تو بہت سی لکھی ہیں لیکن یہ مفاتیح الجنان تو آپ نے کوئی کمال کر دیا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ خود لکھنے والے کی زندگی میں کتاب کو اتنی شہرت میسر نہیں آتی، عموماً ایسے ہوتا ہے، زندگی کے بعد اس کتاب کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو شیخ عباس قمی نے بے ساختہ کہا کہ مفاتیح کا یہ حق بنتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ میں جب لکھنے کے لیے بیٹھا تو میں نے خالصتاً رضایت سیدہ کا عہد کیا تھا کہ یہ میں سیدہ کے لیے لکھ رہا ہوں، اس وجہ سے اس کو شہرت ملی، لہٰذا اس میں تعجب کی بات کوئی نہیں ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا تو میں کم کے جو مؤسس ہیں شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے حوزہ علمیہ کم کی بنیاد رکھی، ان کے حوالے سے بھی اسی قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ان کی رضائے رب، یعنی جناب سیدہ راضی تو رب راضی، ان کا غضبناک ہونا، اللہ کا غضبناک ہونا، یہ بات مدینہ والے سب لوگ جانتے تھے۔ اگر نہ جانتے ہوتے تو پھر جناب سیدہ کے گھر میں آ کر معافی کیوں مانگتے؟ امیر المومنین سے تو انہوں نے معافی نہیں مانگی، سیدہ سے معافی مانگنے کے لیے آئے، اور سیدہ نے ان کو معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمیں اگر تولا و تبرہ کی تعلیم دی ہے تو سیدہ نے دی ہے، اور سیدہ نے بتلایا ہے کہ میری محبت اس دل میں جمع نہیں ہو سکتی جس دل میں میرے دشمن کے لیے نرمی پائی جاتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تھوڑی سی بھی نرمی ہوتی تو سیدہ جو عالم غیر معلمہ کی بھی مادر گرامی ہیں، جو آیت تطہیر کی مصداق ہیں، جو کائنات میں واحد و وحید صدیقہ ہیں، جنہوں نے مباہلہ میں جا کر گواہی دی ہے، صدیقہ ہیں، فقط جناب سیدہ صدیقہ ہیں قرآن کی نص کے اعتبار سے۔ اس سیدہ سلام اللہ علیہ کو پتہ ہے اگر کوئی سلام کرے تو اسے جواب دیا جاتا ہے،
لیکن سیدہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر کوئی ولایت کا دشمن ہے تو وہ جواب سلام کے قابل نہیں ہے، وگرنہ سیدہ جواب دیتی. سیدہ نے جواب نہیں دیا. یہ سیدہ کا عمل میرے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، ہمارے زمانے کے امام کے لیے حجت ہے، چونکہ امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اسوہ میری جدہ فاطمہ الزہرا ہے. مل کر صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی ذات پر. میرے لیے اسوہ میری جدہ فاطمہ الزہرا ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت تشریف لائیں گے تو میں نے عرض کیا نا، منتقم خون شہدائے کربلا، ان سب کا انتقام حضرت ولی عصر پر ہے، اور ان کے حقیقی جو جانثار ہوں گے خداوند متعال ہمیں بھی ان کے خادموں میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے. تو پس جناب سیدہ نے یہ بشارت دی کہ اگر تم میں کوئی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے آزمائشوں سے گزرتے ہوئے پہنچ جاؤ گے مجھ تک. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، بہت بزرگ شخصیت تھے، مولانا یار شاہ صاحب کے شاگردوں میں سے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے، پنجابی میں پڑھاتے تھے، خوشاب کے علاقے کے تھے. ان کے فرزند آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، بلکہ بڑے عرصے سے ہیں وہاں پر. مولانا سخاوت سندرالوی صاحب وہاں پر ہوتے ہیں، ان کے والد. تو وہ ہمارے استاد تھے. وہ فرمایا کرتے تھے دوران تفسیر، اپنی جو زبان ان کی تھی، وہ فرماتے تھے کہ یعنی میں اردو اس کی کر دوں، وہ فرماتے تھے کہ شرک نہ کرنا اور دشمنوں کو اچھا نہ سمجھنا، اہل بیت کے دشمنوں کو اچھا نہ سمجھنا. تو اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو تھوڑے سے جوتے شوتے کھا کر جنت میں پہنچ جاؤ گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد کی ذات پر. یہ جو آزمائش کی میں نے بات کی، وہ اپنے گویا کہ اپنے انداز سے اس کا ترجمہ کر دیتے تھے کہ آزمائش سے انسان گزرتا ہے اور وہاں تک انسان پہنچتا ہے. من خیار اہل الجنہ، سیدہ فرما رہی ہیں وہ جنت کے سب سے بلند مقامات پر ہوں گے. اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی اگر آپ زندگی کے کسی بھی عمل کو دیکھیں تو دوسرا عمل اس سے متصل نظر آتا ہے. آپ نے کبھی توجہ فرمائی، آپ نے کبھی غور کیا کہ ہر مقرر پڑھتا ہے کہ جناب سیدہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد گھر میں گریہ فرمایا کرتی تھی. لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ کوئی وقت مخصوص کر لیں. دیکھیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر مصیبتیں آئیں، جو مشکلات کے موقع پر آپ نے کلام فرمائے، وہ بھی ہمارے لیے حجت ہیں. ان میں بھی دقت کرنے کی ضرورت ہے. آنسو بہانے کی عظمت اپنی جگہ، لیکن اس میں حکمتیں ہیں. جناب سیدہ وقت مقرر کر لیں. پھر نوبت یہاں تک آئی، میں خلاصہ بالکل کر رہا ہوں، کہ بیت الحزن بنا دیا گیا، بقیع کے اس پار، مدینہ شہر سے کافی فاصلے پر. پھر بھی لوگ شکایت کرتے تھے. کیا وہاں سے آواز آتی تھی؟ پھر بقیع میں آپ وہاں سے بھی تشریف لے گئیں، احد میں وہاں گریہ فرماتی تھی، پھر بھی لوگ شکایت کرتے تھے. کیا خیال ہے جناب سیدہ اپنے گھر میں اونچی آواز سے گریہ کرتی تھی کہ دوسرے لوگوں کے کانوں میں آپ کی آواز جاتی تھی؟ ایسا تو نہیں تھا. گھر میں بھی جو گریہ فرماتی تھی، باہر لوگوں کے کانوں میں آواز نہیں جاتی تھی. تو چیز جائے کہ وہاں بیت الحزن میں یا پھر احد میں تشریف لے گی، وہاں سے نہیں آواز نہیں جاتی تھی. سیدہ جب مغموم ہوتی تھی تو مدینہ کی فضا مغموم ہو جاتی تھی. لوگوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا تھا. جب لوگوں کا دم گھٹتا تھا تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا رسول زادی رسول کے فراق میں گریہ کر رہی ہیں. یہ آپ کی سنی ہوئی بات کتب فریقین میں یہ لکھی ہوئی، اہل تسنن نے بھی لکھا. اب اس بات سے پیچھے آئیے، تھوڑا سا پیچھے آئیے. میں نے کہا نا ان اللہ یرضی لرضا الفاطمہ، اللہ راضی ہوتا ہے جب سیدہ راضی ہوتی ہیں. ایک اور میں آپ کو منظر دکھا دوں، خداوند متعال آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے. عید الفطر کی شب ہے، حسنین شریفین باہر سے تشریف لائے ہیں. والدہ سے کہا ہے کہ
آج ہم نے سنا ہے صبح عید ہے اور نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، ہمارے کپڑے کہاں پر ہیں؟ جناب سیدہ نے کیا جواب دیا؟ کپڑے درزی کے پاس ہیں، سیدہ صدیقہ ہیں۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ سیدہ نے فرمایا کہ درزی کے پاس ہیں تو اللہ نے حکم دے دیا اور وہ سب کچھ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے سیدہ نے تو پہلے فرما دیا، سیدہ نے تو پہلے فرمایا۔ اب یا تو سیدہ یوں فرماتی کہ انشاءاللہ آپ کے بھی کپڑے آ جائیں گے، انشاءاللہ آپ کے بابا ابوالحسن تشریف لاتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں۔ سیدہ نے تو ایسا کچھ نہیں فرمایا، سیدہ نے کیا فرمایا؟ آپ کے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ اب آپ سب جانتے ہیں تاریخ نے لکھا کہ درزی کے پاس تو نہیں تھے، سیدہ سلام اللہ علیہا نے بھی نہیں دیے تھے، کسی کو کہا بھی نہیں تھا۔ تو اب سیدہ ایک ایسے موقع پر فرما رہی ہیں کہ درزی کے پاس کپڑے ہیں جبکہ وہ نہیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ آیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ جناب سیدہ ہماری طرح تھیں، بچے کو دلاسا دے رہی تھیں؟ بچے بھی کون؟ امامان کاما قعدا، رسول گرامی اسلام انہیں من التولد امام قرار دے چکے ہیں، ان کی ولادت سے امام قرار دے چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سیدہ نے فرمایا اور اس کے بعد مشیت حرکت میں آئی، ایسا نہیں ہے۔ اب ہمیں پھر قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اللہ رضامند ہوتا ہے سیدہ کی رضایت سے۔ خداوند متعال نے پھر اپنی حکمتوں کے باب میں ہمیں بتلایا، ان میں سب سے زیادہ معروف سورہ مبارکہ یاسین میں خدا کیا کرتا ہے؟ خدا جب ارادہ کرتا ہے کون؟ فیکون۔ آئمہ نے فرمایا کہ خدا کا ارادہ ہی فیکون ہوتا ہے، اللہ جیسے ہی ارادہ کرتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ کنیز خداوند متعال نے جیسے ہی ارادہ کیا یہ بات کہنے کا، تو کلام اور ارادے کے درمیان میں جو وقفہ تھا اس میں سارا کام ہو گیا۔ وہ جو لحظہ تھا، وہ درمیانی لحظہ ارادہ اور کلام، لہذا کلام کے کہنے سے پہلے اور ارادے کے بعد وہ سارا کام ہو چکا تھا۔ یہ ہے مظہر خداوند متعال۔ ہم تو صرف امیر المومنین کو پکارتے ہیں نا، اور پکارتے بھی اس وقت ہیں جب کہیں پھنس جاتے ہیں اپنے کاموں کے لیے، نادے علی مظہر العجائب۔ خداوند متعال نے ان ہستیوں کو ہر لحظے کے لیے مظہر و مظہر قرار دیا ہے۔ جناب سیدہ بھی مظہر عجائب خداوند متعال ہیں۔ تو جناب سیدہ نے جیسے ہی بچوں کی آواز سنی اور ارادہ کیا، کلام اور ارادے کے درمیان میں جو لحظہ تھا، جس کو آپ جو بھی تصور کریں، اسی لحظے میں یہ مشیت الہیہ نے طے کر لیا، جبرائیل آج تمہارا عہدہ بدل گیا ہے۔ اب جب دروازے پر جاؤ گے تو نہ کہنا امین وحی خدا آیا ہوں، اب حسنین کے درزی بن کے جاؤ گے۔ یہ عظمت ہے۔ اس میں نے عرض کیا نا شروع میں کہ مصائب و فضائل سب میں حکمتیں پوشیدہ ہیں، اصل میں فقط یہ نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہے، اس میں حکمتیں ہیں۔ کاش کہ اس زمانے کے لوگوں نے ان حکمتوں کو سمجھا ہوتا۔ بہت کم تھے سمجھنے والے، بہت زیادہ تھے دشمنی دکھانے والے۔ لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا تعارف مکمل طور پر نبی گرامی اسلام نے کروایا، پہلے خدا نے کروایا۔ اگر اپنی کنیز جناب مریم کو طہارا کے کہا تو اس کنیز کو کہا یطہرکم۔ طہارا فعل ماضی ہے، اے مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے آپ کو پاک کیا ہے اور آپ کو منتخب کر لیا ہے نساء عالمین پر۔ لیکن جب اہل بیت کی باری آئی تو خداوند متعال نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، تمہیں پاک رکھا ہے، کیا نہیں ہے، رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے ایسی کوئی چیز نہ تھی کہ طہارت اس کے بعد آتی، پاک رکھا ہے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق تھا۔
خداوند متعال نے طاہرہ کہہ کر جناب مریم کو بھی بتول رکھا، سیدہ کو بھی بتول رکھا۔ بتول کسے کہتے ہیں؟ مختصر چلیں لفظ آ گیا تو اس کی برکت سے استفادہ کرتے ہیں۔ بتول اسے کہا جاتا ہے، آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، خداوند متعال نے خاتون کی فطرت میں چند دن رکھے ہیں جس میں وہ عبادت نہیں کر سکتی، مسجد میں نہیں جا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اگر کوئی خاتون عبادت سے روک نہ دی گئی ہو اسے بتول کہتے ہیں۔ یعنی جناب مریم بھی بتول کہ وہ جب چاہیں پورے سال میں جس ساعت میں چاہیں وہ اللہ کی عبادت کر سکتی ہیں۔ جناب سیدہ بھی بتول، ادھر سے امام مجتبیٰ کی ولادت، ادھر سے جناب سیدہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر رہی ہیں۔ ادھر سے خداوند متعال نے ضمناً پھر بات آ گئی، ایک تو کافی دیر سے گفتگو شروع ہوئی، تو آپ جانتے ہیں یہ جو دروازے مسجد نبوی میں بند کیے گئے تھے، سب دروازے بند ہو گئے، جناب سیدہ کا دروازہ کھلا رہا، تو جناب عباس سب سے پہلے آئے، رسول گرامی اسلام کے چچا، کہا کہ اے بھتیجے میں تو آپ کے دین پر ہوں۔ یہ البتہ یہ میں بتا دوں کہ وہ بھی شاید قبضے کے گھر تھے زیادہ، اس کے ارد گرد صلوات پڑھ لیجئے ایک دفعہ، صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یہ شاید کچھ نوجوانوں کے ذہنوں میں نہ ہو، جب رسول گرامی اسلام نے اسلام کی دوسری مسجد یعنی مسجد النبی جسے ہم کہتے ہیں وہ بنائی، تو اس مسجد کے ارد گرد لوگوں نے حجرے بنا لیے۔ اس میں ابو بکر صاحب کا حجرہ بھی تھا، عمر صاحب کا حجرہ بھی تھا، جناب عباس رسول گرامی اسلام کے چچا ان کا حجرہ بھی تھا، رسول گرامی اسلام کے حجرے تھے، مولا امیر المومنین کا حجرہ تھا۔ خداوند متعال نے جناب جبرائیل کے ذریعے سے رسول گرامی اسلام کو پیغام بھیجا، رسول اللہ کا حجرہ بھی تھا، کہا کہ سب دروازے مسجد کی طرف بند کر دیے جائیں الا باب علی، صرف وہ دروازہ کھلا رہے۔ نبی گرامی اسلام کو حکمت بتائی، جبرائیل نے کہا کہ یہ لوگوں کو تمیز ہی نہیں ہے، دو دو دروازے رکھے ہوئے ہیں، ایک باہر رکھا ہوا ہے ایک مسجد میں رکھا ہوا ہے، جب منہ اٹھائے چلے آتے ہیں مسجد میں، نہ ان کو پاکیزگی کا خیال ہے نہ نجاست کا خیال ہے، مسجد تو پاک جگہ ہوتی ہے۔ یہ خلاصہ تھا اس حکم کا، صرف اس دروازے کو کھلا رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو ہستیاں رہتی تھیں وہ یطہرکم تطہیرا کی منزل پر فائز تھی، وہ جب چاہیں مسجد میں آ سکتی تھیں، ان کو روکا نہیں گیا تھا۔ بتول یعنی جسے عبادت سے روکا نہ گیا ہو۔ لیکن یہاں بھی ہم حضرت عیسیٰ کی خدمت میں عرض کریں گے، اے حضرت عیسیٰ آپ کی والدہ بغیر شوہر کے بتول ہیں، زہرا شوہر کے ہوتے ہوئے بتول ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد کی ذات پر، صلی علی محمد۔ عظمت تو یہ ہوتی ہے نا کہ انسان کے پاس ایک چیز ہو جس سے وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے یا جس کی وجہ سے اس کا مرتبہ کم ہو جائے اور وہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے۔ لیکن یہاں پر تو خداوند متعال خود میدان میں ہے، یہ میں نے لفظ ایسے استعمال نہیں کیا۔ رسول گرامی اسلام یا اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا جب بھی کوئی مسئلہ ایسا پیش آیا ہے تو خداوند متعال خود میدان میں ہے۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد، کہ فدق آپ نے واپس کیوں نہیں لیا؟ اتنی دفعہ موقع ملا، مولا امیر المومنین کو بھی موقع ملا۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو اس وقت ماحول بن چکا تھا، آپ نے فرمایا کہ ہمارا حق، اس کی ذمہ داری خداوند متعال پر ہے۔ کوئی بھی امام دوسرے امام کے حق کے حوالے سے جیسے تم سمجھتے ہو ویسے نہیں کرتا۔ ہاں ہمیں خدا نے مومنین کا حق واپس لینے کا حکم دیا ہے، یعنی اگر کسی ہمارے چاہنے والے پر ظلم ہوتا ہے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کے لیے آپ جو بھی اقدام کر سکتے ہیں وہ کریں، یعنی یہ حق کے خداوند متعال ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، آنے والے نے رسول اللہ کی صداقت پر شک کیا تھا، خداوند متعال نے فوراً عذاب نازل کیا اس کے اوپر۔ اور بھی بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ تو پس نبی گرامی اسلام نے بھی جناب سیدہ کا تعارف کروایا۔ اس دروازے پر جب بھی آتے تھے، فخر رازی نے یہ ساری
روایات نقل کی زمخشری سے، تفسیر کشاف سے، اپنی تفسیر کبیر میں، اس میں اس نے بھی لکھا کہ نبی گرامی اسلام کم از کم 6 ماہ سے لے کر 9 ماہ تک آیت تطہیر کی نزول کے بعد در جناب سیدہ پر آتے تھے، وہاں سلام کرتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے، پھر مسجد میں آ جاتے تھے۔ اچھا، اب وہ سلام تو باہر کھڑے ہو کر کرتے تھے، اندر تو نہیں آتے تھے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر نبی گرامی اسلام مسجد میں داخل ہو جاتے تھے۔ اب سارا مدینہ سنتا تھا، صبح کا وقت سناٹے کا وقت تھا، مدینہ آج کی مسجد سے بھی چھوٹا تھا اس وقت، جیسا کہ نقل کیا گیا، تاریخ نویسوں نے نقل کیا، اور نبی گرامی اسلام کی آواز سے سب آشنا تھے، سب تک پہنچتی تھی۔ گویا کہ نبی گرامی اسلام بتلا رہے تھے کہ یہ وہ دروازہ ہے جس پر فقط سلامتی ہی سلامتی بھیجی جا سکتی ہے۔ اور پھر نبی گرامی اسلام کی زندگی کے آخری لمحات میں ایک اور عمل ہوا۔ وہ عمل یہ ہوا کہ نبی گرامی اسلام شدید بیماری کی حالت میں ہیں، جناب سیدہ کے زانوں پر آپ کا سر ہے، بیمار ہیں اس موقع پر، تو دق الباب ہوا ہے، اور جناب سیدہ نے فرمایا ہے کہ من الباب، بتایا کہ میں نے اللہ کے رسول سے ملنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آرام فرما رہی ہیں، کچھ دیر کے بعد آنا۔ پھر دق الباب ہوتا ہے، تیسری دفعہ دق الباب ہوتا ہے، جناب سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ آنسو چہرے رسول پر گرتے ہیں۔ رسول گرامی اسلام بیدار ہوتے ہیں، ایک دم سے جناب سیدہ کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، جناب سیدہ فرماتی ہیں کوئی دروازے پر ہے، رسول اللہ مسکراتے ہیں۔ یہ بات ہم تک کیسے پہنچی؟ وہاں ام المومنین جناب عائشہ بھی موجود تھیں، سلمہ بھی موجود تھیں، ابو رافع کی زوجہ ام ایمن بھی موجود تھیں، حضرت ام سلمہ بھی موجود تھیں۔ نبی گرامی اسلام نے جناب سیدہ سے فرمایا بیٹا اجازت دے دو، یہ اللہ کا نمائندہ آیا ہے، یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے جو کہیں پر اجازت نہیں لیتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو کہیں پر اجازت نہیں لیتا وہ مجھے لینے کے لیے آیا ہے۔ اچھا، کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، تو گویا رسول گرامی اسلام نے پھر اس دروازے کی اہمیت کے متعلق بتایا کہ اس دروازے کی اہمیت کیا ہے۔ پھر اب ان ایام سے گزر جائیے، وہ آنسوؤں کی بات، خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے۔ ایک اور بات آپ کی خدمت میں ان آنسوؤں کے حوالے سے کرتا چلوں۔ مشکل ظاہری دن گزر گئے، جناب سیدہ کے درس جاری ہیں۔ خواتین جب اب گھر جاتی ہیں نا تو جناب سیدہ نے ہوم ورک ان کو دینا شروع کر دیا، اور ہوم ورک ایک ہی ہوتا تھا روزانہ۔ جب وہ اٹھ کر جانے لگتی تھیں، سیدہ ان عورتوں سے کہتی تھیں جب گھر میں جاؤ تو اپنے شوہروں سے پوچھنا کہ تمہیں ابو الحسن سے دشمنی کیا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیے، دشمنوں کی عورتوں کو بھی درس دیا جا رہا ہے۔ اپنے شوہروں سے پوچھنا ابو الحسن سے انہیں دشمنی کیا ہے۔ ایک دفعہ یہ درس ختم ہوا، امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ تھکے ہوئے ہیں حضرت ابو الحسن۔ جناب سیدہ نے استقبال کیا، مولا ساتھ بیٹھ کے مولا سے جناب سیدہ نے پوچھا کہ مجھے عورتیں بتا رہی تھیں کہ لوگ آج کل آپ کو سلام نہیں کرتے۔ جیسے ہی مولا نے سنا تو مولا نے گریہ کیا، فرمایا کہ اے بنت رسول اللہ، اگر یہاں تک بات ہوتی تو قابل برداشت تھی، میں سلام کرتا ہوں، لوگ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اچھا، یہ فرما کر امیر المومنین روئے۔ جب امیر المومنین کے آنسو جاری ہوئے، آپ کی ریش اطہر پر آئے، اور جیسے ہی گرنے لگے، پہلی دفعہ ایسا ہوا امیر المومنین کی ریش مبارک کے نیچے جناب سیدہ نے اپنے ہاتھ کر دیے۔ جناب سیدہ نے
اپنے ہاتھ کیے، آنسو ہاتھوں میں آئے۔ امیر المومنین نے جناب سیدہ سے پوچھا، اے بنت پیغمبر یہ عمل کیسا؟ اب آنسو آ چکے تھے۔ جناب سیدہ نے روتے ہوئے امیر المومنین سے کہا، یا ابا الحسن، مجھے میرے بابا نے کہا تھا کہ مظلوم کے آنسوؤں میں مریض کے لیے شفا ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے جناب سیدہ نے پہلی مرتبہ پہلو کے اوپر آنسو لگائے۔ جو ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھیں، آج تک اشارہ نہیں کیا تھا، ان آنسوؤں کو اپنی پسلیوں پر لگایا۔ علی چیخ مار کر روئے جب یہ منظر دیکھا۔ آقا حسین انصاریان بہت بڑے خطیب ہیں ایران کے، ان کا یہ جملہ ہے کہ میں نے مجلس پڑھی تو اس کے بعد بہت گریہ ہوا۔ میں نیچے اترا تو ایک شخص جو ممبر کے ساتھ بیٹھا تھا گریہ کیے جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں روانہ ہونے لگا، گریہ کیے جا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کوئی اپنا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ اگر پسلی ٹوٹ جائے تو سانس لینے سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میں رو رہا ہوں کہ جناب سیدہ نے کس طریقے سے اتنا مدت 60 دن یا 75 دن یا 90 دن یا 95 دن گزارے ہوں گے۔ تو حسین انصاریان روئے، بڑی مظلومیت ہے۔ امیر المومنین جب غسل دے رہے تھے نا، آپ کی چیخ بلند ہو گئی تھی۔ امام پنجم نے فرمایا کہ اس وقت تک امیر المومنین کا خیال تھا کہ شاید پسلیاں بہتر حالت میں ہیں، لیکن جیسے ہی غسل دیتے ہوئے ہاتھ لگا تھا نا، جد بزرگوار برداشت نہیں کر سکے تھے۔ واقعاً امیر المومنین مظلوم ہیں۔ اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو سکتی ہے؟ جب تک سید الشہداء زندہ رہے، کسی کو خیموں پر حملہ کرنے کی جرات نہیں ہوئی۔ جب سید الشہداء گر گئے تھے، ذوالجناح سے سر کے بل گرے ہوئے تھے، تو عمر سعد نے کہا کہ دیکھو خیال کرنا شاید زندہ ہوں۔ کچھ نے کہا نہیں، اب زندہ نہیں ہیں۔ شمر نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں کیسے پتا کروں گا۔ شمر نے بلند آواز سے کہا، بڑھو آگے اور زینب و ام کلثوم کے خیموں کو لوٹو۔ جیسے ہی شمر نے کہا، امیر المومنین سید الشہداء ایک مرتبہ پھر بلند ہوئے، اور وہ معروف فقرہ جو آپ سنتے ہیں کہ کنتم احرارا، تم آزاد اگر ہو تو میرے ساتھ جنگ کرو، میں حسین ابھی زندہ ہوں۔ لیکن گھر میں تو امیر المومنین موجود تھے۔ جس گھر میں سیدہ کو تمانچے لگے، اور سیدہ کو جو قنفذ خبیث و لعین نے تماچا مارا اور آپ کی آنکھ میں خون اتر آیا، اور اس نے گزرتے ہوئے جبکہ آپ دروازے کے نیچے تھیں، آپ کو جو ٹھوکر ماری تو سیدہ نے پکار کر کہا، حافظہ مجھے پکڑو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ محمد